ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 اپریل ہے اور رات کے 8 بج رہے ہیں، تو میں بطور چیئرمین گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 تاریخ کا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ حتمی ہے، وہ ہر حال میں ہونا ہے، اور اس میں تمام ملازمین نے آج کا جو میسج ہے، آج کی جو بات ہے ہماری، آج کی جو ریکویسٹ ہے، حکم ہے، اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، تمام ملازمین تک پہنچانا ہے۔ اور میں تمام ملازمین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بے شک ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، ایس ایس ہیں، ایس ایس سی ٹیچر ہیں، پی ٹی سی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے تنظیمیں ہمارے ٹیچر صاحبان کی ہیں، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ہے، اس میں سیوا ہے، جو ہمارے سب انجینئرز کی پنجاب کی تنظیم ہے، انجمن پٹواریان ہے، اور جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جتنی بھی پنجاب کی تنظیمیں ہیں، جب وہ اکٹھی ہو چکی ہیں تو وہ سب اپنی اپنی طرف سے آج سے انہوں نے جو ہے اپنا پورا تیاری کے ساتھ 6 اپریل کو ہر حال میں لاہور میں پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے تمام بندوبست وہاں پر کریں گے، وہاں پر آپ کو ہر سہولت ملے گی، اور ایس او پی کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر پہنچنا ہے۔ جو انتظامیہ کی طرف سے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ راجہ بشارت صاحب اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں ہمارے لیے، میڈم ارم بخاری صاحبہ بڑے خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن چند جو وزراء ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سیریس نہیں ہوئے، انہیں نہیں پتا، انہیں ایک سڑک عزیز ہے اور 22 ارب اور جو ہے 24 ارب کے منصوبے دے رہے ہیں، جہاں پر صرف چند لوگوں نے خوش ہونا ہے، لیکن پورے پنجاب کے ملازمین، پورے لاکھوں کے خاندان جنہوں نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کو نظر انداز کچھ وزراء کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان وزراء سے بھی اپیل کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ ملازمین کی طاقت کے سامنے نہ ٹھہریں، یہ وہی ملازمین ہیں۔ اور میں ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ وحدت کالونی لاہور سے ہزاروں ووٹ تحریک انصاف کے نکلے تھے، یہ میں ٹیسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وحدت کالونی کا رزلٹ اٹھا کر دیکھیں، لاہور کی وہاں پر 4,500 ہزار ووٹ تحریک انصاف کا تھا، اور چند سو ووٹ جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے تھے۔ تو جب ہم نے پوری سپورٹ کی ہے اس گورنمنٹ کو، تو ہم بھی حق بجانب ہے، جب وفاق کو دے دیا گیا ہے تو یہ پنجاب کے ملازمین کا حق ہے، انہیں دیا جائے، ورنہ 6 تاریخ کا جو دھرنا یہ طریق ساز ہوگا، اور اس وقت تک انشاءاللہ یہ دھرنا رہے گا جب تک ہم اپنا حق نہیں لے لیتے۔ تو میں ان وزراء سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں، چند لوگوں کی خاطر لاکھوں لوگوں کو قربان مت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقہ کار کو صحیح کر کے جو لوگ ابھی تک الاؤنسز سے، تنخواہ سے محروم ہیں، جن لوگوں کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، ہم کہتے ہیں کہ جو محروم طبقہ ہے، جس کی تفاوت ہے، جن کی تنخواہوں میں فرق ہے، ان کی تنخواہوں میں یہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے یہ لازمی ہم نے لے کر دینا ہے۔ ہم نے 22 تاریخ کے پے رول میں یہ انشاءاللہ بقایا بھی اور یہ چلوانا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑے۔ ہم نے اگر اسلام آباد میں ہم اتنی پرانی آنسو گیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑی ہم تیار ہیں۔ گورنمنٹ آزما چکی ہے ملازمین کی طاقت کو، میں ایک ہی کہوں گا کہ بار بار ہماری طاقت کو نہ آزمایا جائے۔ ہم انشاءاللہ 6 کو اپنی بات پر قائم ہیں۔ ہمیں جو راجہ بشارت صاحب نے اور میڈم ارم بخاری صاحبہ نے کہا تھا 25 تاریخ کو اور 24 کو اور 25 کو، ہم نے بھی جب انہوں نے کابینہ کے اندر سمری موو کی، وہاں پر بات کی، تو ہم نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا، 5 تاریخ تک ان کو مہلت دی ہے۔
اور 5 تاریخ تک ہمیں نوٹیفیکیشن ملنا چاہیے، نہیں تو انشاءاللہ 6 تاریخ کا دھرنا لازمی ہوگا۔ میں تمام اپنے ملازمین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج سے محنت کریں، جدوجہد کریں اپنے حق کے لیے اور اپنے بچوں کی جائز روزی کے لیے۔ انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے لینا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو مرضی قربانی دینا پڑے، ملازمین قربانی کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو جہاں تک ہمارا میسج پہنچ رہا ہے، تمام ملازمین یہ کہتے ہوئے کہ میں نہ گیا تو یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا، وہاں پر پہنچیں گے اور 6 کے پروگرام کو کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم وہاں پر بیٹھیں گے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں مل جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین۔ شکریہ۔